بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق مرتضیٰ آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کے 6 پارٹس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر چکے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا کیا پروگرام ہے اور وہ اس کو پورا کرنے کے کیا اصول بتاتا ہے۔ قرآن میں تلاوت، اقرا اور ترتیل الفاظ آئے ہیں جن کا عام طور سے ترجمہ صرف پڑھنا کر دیا جاتا ہے۔ اس پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تلاوت لفظ کے کیا معنی ہیں۔ اقرا اور ترتیل کو انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اقرا، تلاوت اور ترتیل الفاظ قرآن کریم کے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنوں میں فرق نہ کر پانے کی وجہ سے قرآن صرف پڑھنے والی کتاب بن کر رہ گئی ہے۔ پوری دنیا میں قرآن واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے، صرف اور صرف اس تصور پر کہ ثواب ملے گا۔ ثواب سے کیا مراد ہے معلوم نہیں۔ اس سے پہلے کہ کسی پارٹ میں ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ اردو زبان میں عربی سے قریب 75% الفاظ لیے گئے ہیں، کم و بیش 75% الفاظ عربی سے اردو زبان میں لیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے اکثر قرآن کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے اردو زبان میں خاص کر کے تو قرآن کے معنوں میں یا تو کافی ملائمیت آ جاتی ہے یا پھر اس کے معنی ہی آل ٹوگیدر چینج ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بار پھر سے پارٹ 2 سنیے گا، اس میں جو ہے وہ لفظ صبر کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اردو میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور عربی میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اردو میں تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اردو میں یہ سینس نہیں ہوتا کہ کیسا پڑھنا، بس پڑھنا۔ لیکن عربی زبان چونکہ 100% پریکٹیکل زبان ہے، اس لیے وہ تلاوت میں پریکٹیکل معنی رکھتی ہے کہ کیسا پڑھنا۔ عربی زبان میں تلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں، آئیے ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ عربی زبان میں تلاوت کے معنی ایسا پڑھنا کہ جیسے ہی پڑھا جائے تو فوراً بنا دیری کیے اس کی اتباع کرنی شروع کر دی جائے۔ کسی چیز کا ایسا پڑھنا کہ جیسا کہا گیا ہے بالکل ویسا کر دینا۔ کسی چیز کے ایسے پیچھے پیچھے چلنا کہ جس کے پیچھے چلا جائے اس کے اور چلنے والے کے بیچ میں ذرا بھی گیپ نہ ہو۔ یعنی تلاوت قرآن کریم کے معنی ہیں قرآن پر عمل کرنے کے لیے اسے پڑھنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ تلاوت کی ڈیفینیشن بتائی اور ایمان والوں کی ڈیفینیشن بتائی، اور جو اس سے کافر کریں ان کا نقصان بتایا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اسے ذہن نشین کرنے کے بعد ایسے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس کی ایسی اتباع کرتے ہیں، اس کے حکم میں اور اس کو فالو کرنے میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اس کے حکموں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلنے یعنی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ تو مومن ہیں۔ حق تلاوت ہی اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو مومن ہیں، یعنی مومن وہ لوگ ہیں جو ایسے تلاوت کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اسے ذہن نشین کر لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلتے ہیں کہ ان کے پڑھنے میں اور اس کی اتباع کرنے میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، تو وہی لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں۔ فاولئک ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا کفر کرے، کفر کے لیے پارٹ 6 اس سے پہلے والا پارٹ دیکھیے گا، کافر کے کیا معنی ہم لوگوں نے وہاں ڈسکس کیے تھے۔ ومن یکفر، اور جو اس کے حکموں کو سچا ماننے کے بعد پیچھے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، یعنی اس کی تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، وہی ہیں جو خاسر ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خاسر لفظ کے معنی ہوتے ہیں جس نے اپنے سماج میں اپنا یقین، عزت، مشورے اور دولت سب کھو دیا ہو، اور جو بچا ہو وہ بھی لگاتار کھوتا جا رہا ہو۔ اللہ کی کتاب
کہ قیامت تک نئے نئے معجزے کھلتے چلے جائیں گے. یہ ہر ایمان والے کا ماننا ہے. مگر جس طرح سے امت میں قرآن کی تلاوت یعنی اردو میں تلاوت رائج ہے، یعنی اردو معنوں کے ساتھ، یعنی صرف عربی میں پڑھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہر الفابیٹ پر 10 نیکیاں مل گئیں، تو اس طرح سے پڑھنے سے تو کبھی یہ قرآن کے نئے راز نہیں کھلیں گے، اور نہ ہی امت کبھی دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 پروگرامز سے آشنا کرا پائے گی، یعنی تمام انسانوں میں بلا تفریق رزق اور ہدایت کا پہنچ جانا، جس کی پوری کرنے کی سراسر ذمہ داری ایمان والوں پر ہے. آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اس طرح سے کریں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی قرآن کو ایسے پڑھنا کہ اسے ذہن نشین کر لینا اور بنا دیری کیے اس کی اتباع شروع کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی فوراً جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ فضل عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اس کی اتباع فوراً شروع کر دینے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دھنیہ واد. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئے ویڈیو کی تازہ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے.